اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ بس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر دیکھ لو۔ ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی مانگو گے اللہ رب العالمین کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ وظیفے کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے ترتیب سے سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، کیونکہ سورہ کوثر کے وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں محتاجگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گھر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں بالکل برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل ہی نہیں رہا، تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ بس یہ ایک عمل کر لو، پھر جو معجزہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورہ کوثر کا یہ وہ مجرب عمل ہے، یہ وہ سچا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے انسان کی تقدیر بدل کر رکھ دی جاتی ہے، کیسے آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے رستوں میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا، ایسی برکت ہوگی، ایسی فضیلت ہوگی، ایسی آسانی ہوگی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسا کرم کرے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا، اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائے، شیئر لازمی کریے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اس وظیفے سے کوئی محروم نہیں رہے، اس وظیفے کو ہر بندہ پڑھے، سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور مسلم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کتنی تعداد میں پڑھا جائے گا، کس ترتیب سے پڑھا جائے گا، ہر ایک بات بتاؤں گا۔ اور یہ جو عمل آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اللہ والوں بالخصوص یہ مغفرت کے لیے ہوتا ہے، یہ استغفار کے لیے ہوتا ہے۔ آپ چاہے تو استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں، کوئی اس سے سروکار نہیں، دونوں کا متن سیم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں استغفار ضرور کیا کریں، اللہ پاک سے رجوع لازمی کریں، اپنے گناہوں کی توبہ ضرور مانگیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ والوں پھر وہ چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، یہ آج کا بہت ہی سچا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔
آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، ہر ایک بات سمجھاؤں گا، بس آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام تنگ دستوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار بنا دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین سے ادب اور احترام کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے گھر بلا لے، ہم سب کو مکے اور مدینے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کے تمام امت مسلمان کی مدد فرما، بہترین مدد کا بندوبست فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ بالخصوص ہمیں اس جماعت کا حصہ بنا دے جس کا وعدہ اور جس کی بعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ میرے ہی ہم نام محمد نام کے یعنی مہدی الزمان کی ہمیں سرپرستی میں بیت المقدس کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اور میرے مولا ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کی سچی بکی محبت عطا فرما۔ میرے مولا جہاں پر بھی اس دنیا جہان میں کہیں پر بھی اہل بیت ہے ان سب کی ہمیں تعظیم کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں۔ لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہی وہ درود ہے جو بہت ہی خاص ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ درود ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کریں، اپنے الفاظ میں کریں، جس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اس کو تصور میں کر کے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی میاں بیوی ہے اور اس میں طلاق کی نوبت بن چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ طلاق ہونے سے بچ جائے
تو شوہر بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور بیوی بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، اور تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ ساس بہو کے اندر نہ چاکی ہے، آپس میں نہیں بن رہی، اتفاقی ہے نہ اتفاقی ہے، تو اللہ والو اس عمل اس وظیفے کو کسی میٹھی چیز سے بڑھ کے دم کریں، اور وہ میٹھی چیز ساس کو کھلا دیں، بہو کو کھلا دیں، نند کو کھلا دیں، جیٹھانی کو کھلا دیں، بھابھی کو کھلا دیں، جس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ ادب بھی پیدا ہوگا اور تڑپنے والی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والو، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے، اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف
ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ تین بار ہو گیا، اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا، اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر، پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔
آپ بھول جاتے ہیں، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روز محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔